وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈھنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جین کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے ماما کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل کا اظہار کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ اور اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا، اس چادر والی سے؟ ہاں۔ سالار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم تو اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اس کی فیملی کو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے ہی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے ہی حلیے میں تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ فائن۔ امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کرایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر اس کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم کہاں ہے؟ سالار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس طرح اس نے اشارہ کیا تھا، پھر کہا، ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیوں بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی کی نظریں جھکا کر بات کرنا بھی سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار مذاق اڑانے والے میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی تو میرا گھر ہے، یقیناً میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی۔ اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جماتے ہوئے کہا، چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی۔ سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس حیثیت سے میرا فرض تھا، میرے سامنے کوئی مر رہا ہوتا تو میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا، شاید اسے وسیم کے حوالہ سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا۔ حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا، اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ آپ اسی کے مستحق تھے، ایک نہیں 10۔ اس نے جملہ کو آدھا ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرح تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور اوپر پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چینگم کی ایک سٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں تو وہ کسی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں۔ پہلی بات، جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں، میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحہ کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ اس کی بات پر محظوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں۔ اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا، پتہ نہیں، ایک ویٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے اور میں 2 پیروں پر ہی چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والے جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں ہیں اور میں صرف ضرورت کے وقت ہی نہیں، ہر وقت 2 پیروں پر ہی چلتا ہوں، سالار نے عجیب انداز سے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا ہے۔
وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا۔ امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے ضد کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں میں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق ہی آپ کے پاس آیا کروں گا، تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی منہ پھٹتا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا بیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا۔ امامہ نے اس بات دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو اچھی خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کے باوجود مرعوب نہیں ہوا۔ اس نے امامہ کو یہ جتا دیا کہ تیمور نے اسے ایک بار پھر زور سے پکڑ لیا۔ اور سالار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت میں عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح تو کھینچو مت۔ تو اس سے کہتے ہوئے پھر امامہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بہرحال یہ مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے۔ وہ کہتے ہوئے واپس مڑا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص اس آدمی کے ساتھ کیسے دوست رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں۔ امامہ نے ایک نظر دیکھا اور پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے کہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا۔ امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی، نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا میں اسے 2 ہاتھ اور لگا دوں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کے ساتھ پہنچ گیا جہاں۔ بھئی کس نے کہا تھا تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو دوسرا لڑکا خاصا برا لگا۔ وہ کہہ رہا تھا تمہاری اس کے ساتھ دوستی بھی ہے۔ امامہ نے اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے۔ وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا ہے تم نے ہم دونوں کا؟ نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ لباس پہننے کا طریقہ ہے۔ منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آئے۔ بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کرنے کی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر تنبیہ کی اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ مگر ایک بات پہ حیران ہوں، جس حالت میں وہ تھا وہ کیسے یہاں تک آ گیا؟ اور بینڈیج اچھی نہیں تھی یہ اسے کیسے پتا؟ اور بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی۔ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے۔ ایسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی نکلنے والے خون نے مجھے اور خوفزدہ کر دیا، اور اوپر سے اس کا رویہ، یہ خودکشی کرنے والے انسان اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر۔ ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں اس لیے یہ سب تمہیں نہیں بتایا کہ تم میرا مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ چکے تھے۔